دنیا کے سب سے امیر صحابی، ایک ایسے صحابی جن کی دولت کا شمار آج بھی بلینز آف ڈالرز میں ہے، ایک ایسے صحابی جن کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ ایون مسلمانوں کی پوری خلافت ان سے قرض لیا کرتی تھی، اور اس صحابی کا نام ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی پوری خلافت پوری دنیا سے طاقتور تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان تھے، اور پوری مسلمانوں کی پوری امپائر دنیا پر چھا چکی تھی۔ تب ایک دن اچانک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی چلتے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک اعلان کیا کہ اگر میں اس بیماری کی وجہ سے وفات پا جاؤں تو میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنایا جائے۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھاگے گئے اور ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو مسلمانوں کا اگلا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو جواب دیا وہ بہت زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ایسے ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ عثمان سے پہلے مجھے موت آ جائے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد ان کی پوری دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنا تھا، اور ان کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے گولڈ کو، سونے کو توڑنے کے لیے ایون بڑی بڑی کلہاڑیوں کا انتظام کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس 26 لاکھ گولڈ کوئنز، 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ پوری خلافت میں ان کے پاس کئی ساری زمینیں بھی تھیں۔ لیکن آج بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اس نیٹ ورک کو لے کر دنیا میں بہت ساری کنفیوژن ہے کہ آخر ان کے پاس اصل میں یہ نیٹ ورک تھا کتنا، ان کے پاس پوری دولت کتنی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 60 بلین ڈالرز تھے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس 1 ٹریلین ڈالرز تھے۔ لیکن اصل میں ان کے پاس کتنی دولت تھی، یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے۔ 500 سال پہلے جب رومن امپائر دنیا پر چھائی ہوئی تھی، تب رومن امپائر کا مارکوس دنیا کا سب سے زیادہ امیر انسان تھا، یہاں تک کہ اس کے پرسنل غلام بھی لاکھوں کروڑوں میں تھے، اور اس وقت مارکوس کے پاس 20 بلین ڈالرز تھے۔ لیکن اب 500 سال بعد دنیا کا سب سے زیادہ امیر انسان تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ایٹ لیسٹ ان کے پاس 20 بلین سے تو زیادہ ہی دولت تھی۔ اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے اور آپ سب کے دماغوں میں تیزی سے ہوگا کہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف بچپن سے ہی اتنے امیر تھے؟ تو اس کے لیے ہمیں بہت سال پہلے کی کہانی جاننی ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ان کو گود میں لینے والی سب سے پہلی عورت ان کی ماں نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مکہ میں بڑے بڑے سرداروں میں سے اور بڑے بڑے امیر لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کا پرفیومز کا اور لیدر کا بہت بڑا بزنس تھا جو کہ مکہ میں کافی چھایا ہوا تھا، اور وہ اکثر اپنے بزنس کے سلسلے میں مکہ سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن ان کے والد مسلم نہیں تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ مکہ سے باہر جا رہے تھے، تب راستے میں ایک بدماش قبیلے نے ان کو بے دردی سے مار ڈالا اور ان کا سب کچھ چھین لیا۔ اب کچھ عرصے بعد جب حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے ہو گئے تب ان کو ان کی والد کی جگہ اس قبیلے کا سردار بنایا گیا، اور ایون ان کے والد کا سارا بزنس بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی سنبھالتے تھے، اور یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے تھے۔ لیکن بالکل وہ اپنے والد کی طرح اپنے بزنس کے سلسلے میں اکثر یمن اور شام جیسے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب وہ ایک دن بزنس کے سلسلے میں
مکہ سے باہر یمن گئے تو واپس راستے میں ان کو ایک کرسچین عالم ملا جس نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے شہر مکہ میں کوئی نبی آیا ہے؟ کیا کسی نے تمہارے شہر میں نبوت کا اعلان کیا ہے؟ جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ اگلے سال دوبارہ یمن گئے تب اسی کرسچین عالم نے ان سے سیم سوال کیا، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سیم آنسر دیا کہ نہیں، ہمارے شہر میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت عبد الرحمن پھر سے واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ تیسری مرتبہ دوبارہ سے گئے اور اسی عالم نے ان سے یہی سوال کیا، لیکن اس دفعہ اس کرسچین عالم نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، مکہ مکرمہ میں کوئی نہ کوئی نبی تو ضرور آیا ہوگا، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس وقت تک تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان ضرور کیا ہوگا۔ اور اس کی بات بالکل سچ تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بہت ساری کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل جیسی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر آیا تھا کہ کوئی ایسا نبی ضرور آئے گا جس پر نبوت ختم ہو جائے گی اور وہ ایک سچا رسول ہوگا۔ جس پر کرسچین عالم نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ تمہارے شہر میں کون سا نبی ہے اور تم اس کے راستے پر چلو اور اس کے دین کو آگے پھیلاؤ۔ یہ سب سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور وہ کشمکش میں واپس آ گئے۔ اسی کشمکش میں انہوں نے اپنے سب سے اچھے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سب کے بارے میں کہا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے اور وہ انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو ان سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، میں تمہارے چہرے پر نور دیکھ رہا ہوں، اور تم جس شخص کا پیغام میرے لیے لے کر آئے ہو وہ جلدی سے مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ حیران ہوئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اس کرسچین عالم کی ساری باتیں بالکل سچ تھی اور یہی سچا اور آخری رسول ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جیسے یہ سب باتیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ صرف مکہ کے سب سے امیر انسان یا سردار ہی نہیں، وہ ایک بہت بڑے صحابی بھی بن گئے تھے۔ لیکن اب مکہ کے جو باقی سردار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے اور ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کر لیا، اس لیے وہ سارے سردار ان کے خلاف ہو گئے اور نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر شدید ظلم کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ وہ سردار مسلمانوں کو شہید کرنے لگے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ آپ سب یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ آپ سب کا اب یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ سے کہا، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، کہ آپ سب یہاں سے حبشیوں کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر آپ لوگ ضرور سیف ہو، کیونکہ وہاں کا بادشاہ مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ جس پر وہ سارے صحابیوں نے نئے مسلمانوں کو لیا اور وہاں سے حبشیوں کے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ اب جب کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سارا بزنس مکہ میں تھا، ان کا وہ سارا بزنس وہیں پر رہ گیا اور انہوں نے پھر سے زیرو سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ان کا بزنس ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، بالکل اسٹیبلش ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وجہ سے مکہ کی آدھی اکانومی کھڑی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مکہ میں ایک بہت عجیب بات دیکھی کہ کچھ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ حیران ہوئے، اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ کر کے سارے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف شفٹ ہونے لگے، اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی باری آئی تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اتنا بڑا بزنس مکہ میں ہے اور ان کے بزنس کی وجہ سے مکہ کی اکانومی ہے۔ اگر وہ اپنا بزنس یہاں سے شفٹ کر کے مدینہ لے گئے تو مکہ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی اور مکہ بری طرح سے کرش ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن نے ان کی بات سنتے ہی صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ ضرور جاؤں گا۔ یہ سن کر مکہ کے سرداروں نے ان کے سامنے ایک الگ ہی شرط رکھ دی اور ان سے کہا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، خوشی سے جائیں، لیکن آپ کو اپنا سارا بزنس
یہاں پر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس دو آپشنز تھے، یا تو وہ مکہ میں رہ کر ایک ریچ بزنس مین کی طرح زندگی جیتے اور مزے سے رہتے، اور یا پھر دوسرا آپشن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک عام انسان کی طرح، ایک غریب مسلمان کی طرح وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف چلے جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے صحابی بھی تھی، اس لیے انہوں نے دوسرا آپشن چوز کیا اور وہ اپنا سارا بزنس چھوڑ کر، بلینز آف ڈالرز کا بزنس چھوڑ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور ان کا وہ سارا بزنس جو ان کے باپ کے زمانے سے آ رہا تھا وہ مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا۔